دوستو، یہ کہانی ہے ایک 9 سال کے بچے کی جس کا بچپن کسی دوزخ سے کم نہ تھا، لیکن اس بچے نے ہار نہیں مانی اور پوری دنیا کو اپنے قدموں پر جھکا دیا۔ کہانی کی شروعات 1172 سے ہوتی ہے، جہاں ہم ابھی کے نارتھ ویسٹرن چائنا کے علاقے کو دیکھتے ہیں، جسے اس وقت ٹینگو کنگڈم کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کو ٹینگو راجونشی چلاتا تھا۔ یہاں پر کئی سارے منگولی ٹرائبز کے گروپ رہتے تھے، جن کے سردار کو خان کہا جاتا تھا۔ ٹرائبز کے خانوں کی آپس میں گہری دشمنی ہوتی تھی، لیکن یہ سارے لوگ پاور میں بنے رہنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں لڑائیاں بنی رہتی تھیں اور ان لڑائیوں میں بہت سے لوگ مارے جاتے تھے۔ منگولوں کی دنیا میں کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، اس لیے ان کو ایک سپریم خان کی سخت ضرورت تھی تاکہ یہ سبھی لوگ ایک جگہ پر رہ سکیں۔ یہاں سین شفٹ ہوتا ہے۔ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام یاسوئی تھا اور یہ چائنا کی ویسٹ سائڈ سے ایک چھوٹا موٹا خان تھا۔ اس وقت یاسوئی ایک سفر پر نکلا تھا، اس کے ساتھ اس کا 9 سال کا بیٹا تموجن بھی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے وائف ڈھونڈنے نکلا تھا۔ رات ہونے پر وہ اپنے دوست کے ٹرائب پر آرام کے لیے رکتے ہیں اور تموجن جب اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے۔ اس کا نام بوٹے ہے۔ وہ اس سے اس کا نام پوچھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ وہ اسے اپنا نام بتا کر کہتا ہے کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ ایک وائف ڈھونڈنے آیا ہے۔ تبھی بوٹے اسے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ رات کو جب تموجن اپنے باپ کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے اس کا باپ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لیے ایک ایسی وائف چاہیے جو ایک طاقتور سرائے سے ہو۔ تموجن اپنے باپ سے کہتا ہے میں اپنے لیے خود لڑکی چوز کروں گا۔ یہ سننے کے بعد اس کے فادر اسے اپنے دوست کے ٹرائب سے ایک طاقتور لڑکی چننے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب صبح ہوتے ہی اس کے فادر ٹرائب کی ساری لڑکیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر ان کی لیگز وہ غور سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایک مضبوط ٹانگوں والی لڑکی ہی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ تموجن کو ایک ایک لڑکی کو غور سے دیکھنے کو کہتا ہے۔ وہ بوٹے کو اپنی وائف چنتا ہے۔ پھر یہ شادی ہو جاتی ہے لیکن یہ شادی ہونے کے بعد وہ 5 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ ٹرائبز کا قانون تھا۔ اب تموجن اور اس کے فادر کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے تموجن بوٹے کو ایک لاکٹ گفٹ کرتا ہے اور کہتا ہے وہ جلدی واپس آئے گا۔ یاسوئی، تموجن اور اس کے لوگ سفر پر نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جگہ پر رکتے ہیں۔ وہ محتاط تھے کیونکہ ان کے سامنے تھوڑی دور ایک اور خان کے ٹرائب کے لوگ تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس ٹرائب میں ایک آدمی کٹوری میں یاسوئی کے لیے دودھ لاتا ہے جو کہ اس کی طرف سے امن کا پیغام تھا۔ وہ لوگ سمجھوتا کرنا چاہتے تھے اور یاسوئی وہ دودھ کی کٹوری لیتا ہے اور سامنے بیٹھے خان کے لیے بھی دودھ کی کٹوری بھیجتا ہے۔ یاسوئی کی آدمی اسے خود دودھ پینے سے پہلے کسی نوکر کو پلانے کا بولتے ہیں، لیکن یاسوئی انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ یاسوئی اس خان کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتا تھا اور خود ہی وہ دودھ پی جاتا ہے اور دوسری طرف خان بھی یاسوئی کا بھجوایا ہوا دودھ پی لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنا سفر جاری کرتے ہیں۔ راستے میں اچانک یاسوئی کے سینے میں تیزی سے درد ہونے لگتا ہے اور وہ گھوڑے سے گر کے مر جاتا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس خان کے دیے ہوئے دودھ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس خان نے دودھ میں زہر ملایا ہوتا ہے، لیکن تموجن اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور باقی لوگ اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ان کا رواج تھا کہ ان کو ایک مضبوط انسان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اب یاسوئی جو ان کا راجا تھا وہ مر چکا تھا اور اب وہ اپنے ٹرائبز کے لیے راجہ کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد تموجن اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کو دفناتا ہے اور اب یاسوئی کے پاس جو بھیڑ اور بکریاں تھی وہ اس کا سب سے خاص آدمی ٹارگوٹائی رکھ لیتا ہے۔ تموجن کی ماں اسے بد دعا دیتی ہے کہ میرا بیٹا ایک دن تمہیں ڈھونڈ کر ضرور مارے گا۔ ٹارگوٹائی یہ سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کیا یہ بچہ سچ میں مجھے مار دے گا؟ وہ ٹارگوٹائی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن منگولوں میں ایک رواج تھا کہ وہ کسی کو بھی مارنے سے پہلے اس کا قد بیل گاڑی کے پہیے سے ناپتے تھے اور بچوں کو نہیں مارتے تھے۔ جبکہ تموجن کو پہیے سے ناپا جاتا ہے تو اس کی ہائٹ کم نکلتی ہے، لیکن ٹارگوٹائی اس کی ماں سے بولتا ہے کہ وہ اگلے سال اسے مارنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اس وقت اس کی ہائٹ اور عمر دونوں بڑھ چکے ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد جب سردی آ جاتی ہے تو ٹارگوٹائی کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس کے باپ نے کہا تھا گاڈ ٹینگری برے وقت میں اس کی مدد ضرور کریں گے، اس لیے وہ سیکرٹ ماؤنٹین کی طرف جانے لگتا ہے۔ اسی وقت اس کا پیر ٹھنڈی جھیل میں ٹک جاتا ہے اور وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے اور ڈوب کر مرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں اس کی عمر کا ایک لڑکا جس کا نام جموخا تھا اسے جھیل سے باہر نکالنے کے لیے اس کی جان بچاتا ہے۔ جموخا اور اس کا بڑا بھائی اسے گھر لے جاتے ہیں اور اسے کھانا کھلاتے ہیں۔
उसके बाद सब अपने हाथ काट कर खून दूध में मिलाकर तमोजिन को दूध पीने को कहते हैं। इस तरह वो 2 नहीं 3 भाई बन जाते हैं। अगली सुबह तमोजिन टारगुटाई ढूंढता हुआ यहाँ पर आता है ताकि वो तमोजिन को ढूंढ कर मार सके। टारगुटाई के लोग तमोजिन को उठा कर ले जाते हैं, लेकिन जब उसे छकड़े के पहिए से नापा जाता है तो उन्हें अभी भी उसकी हाइट कम निकलती है। फिर वो तमोजिन को कैदी बनाकर रख लेता है जब तक उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। उनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी भी था जो कैद में तमोजिन को खाना खिलाता था। कुछ दिन के बाद टारगुटाई फिर उसकी हाइट नापता है, फिर भी उसकी हाइट इतनी ही थी। इतने में बारिश आ जाती है, सब लोग अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तमोजिन को भगा देता है। वो भागता हुआ दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा था। कैसे भी करके वो पहाड़ी पर चढ़ता है जहाँ उसके फादर ने बताया था। वहाँ वो गॉड टेंगरी से विश मांगता है। इतने में उसे वहाँ एक सफेद भेड़िया नजर आता है। इतने में अचानक उसके गले में मौजूद लकड़ी का फंदा खुद ही टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अचानक सीन कट होता है और हम सन 86 में तमोजिन को देखते हैं जब वो एक नौजवान लड़का बन चुका होता है, लेकिन अभी भी तमोजिन टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। सालों से टारगुटाई के लोग उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन वो तमोजिन को ढूंढ लेते हैं और फिर से कैदी बना लेते हैं और फिर उसे उसी फंदे में रखा जाता है जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब उसकी हाइट भी बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन टारगुटाई ने उसे जान से नहीं मारा क्योंकि वो उसे जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। तमोजिन टारगुटाई से कहता है कि वो मर तो सकता है लेकिन उससे अपनी जान की भीख नहीं मांग सकता। ये सुनकर टारगुटाई उसे टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था। वो तमोजिन को पानी पिलाता है। सब लोग अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। टारगुटाई तमोजिन के पास बात करने के लिए आता है। तमोजिन उसे लकड़ी के फंदे से जिसमें वो कैद था उस टारगुटाई को मारकर भाग जाता है। मार कर वो खान बनने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले वो अपनी वाइफ को मिलने जाता है। वो बोटे के पास जाता है। वो भी अब जवान हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारा सालों से इंतजार कर रही थी। अब वो लोग साथ थे और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तमोजिन सीधा अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है। तमोजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन दोनों बहुत खुश होती हैं। एक दिन उनके ऊपर मार्केट ट्राइब के लोग अटैक कर देते हैं क्योंकि तमोजिन के फादर ने उस ट्राइब के खान की माँ को अगवा किया था और उसने ये कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। ये लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। तमोजिन और बोटे दोनों भागने की बहुत कोशिश करते हैं मगर एक तीर बोटे को लग जाता है और वो घोड़े से गिर जाती है। वो लोग उसे अगवा कर लेते हैं। मार्केट का खान उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है जबकि तमोजिन उसे वापस लाना चाहता था। अब वो मदद के लिए अपने भाई जमूहा के पास जाता है। जहाँ जमूहा एक खान था, वो भी एक पावरफुल ट्राइब थी। जमूहा तमोजिन की मदद के लिए तैयार होता है, लेकिन लड़ाई के लिए वो 1 साल का इंतजार करने को बोलता है जबकि उसे बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उनको अपने साथ मिलाना था। वक्त के साथ साथ 1 साल का अरसा बीत जाता है। वक्त आ जाता है कि वो दोनों भाई मिलकर अपनी फौज लेकर मार्केट ट्राइब पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में वो ट्राइब के खान और लोगों को मारकर जरूरी सामान उठा लेते हैं। वहीं एक कैंप में बोटे बैठी होती है जो कि प्रेग्नेंट थी, मगर फिर भी तमोजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ही वो जीत का जश्न मनाते हैं। फिर कुछ और लोग भी उनसे जुड़ जाते हैं और वहाँ मिले सामान को बांटने का कहते हैं। तमोजिन सिर्फ 10% सामान अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तमोजिन मरे हुए लोगों के खानदान को भी सामान देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जमूहा के 2 आदमी उनको देखते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं। अब क्योंकि मंगोलों में शुरू ही से कानून था कि मंगोलों के लोग अपने खान को खुद चुनते थे, इसलिए जमूहा हाथ में कुछ न रहा और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। जब उसके बहुत से लोग तमोजिन के ट्राइब में चले गए तो ये देखकर जमूहा के दिल में तमोजिन के लिए नफरत बढ़ जाती है और तमोजिन के आदमी जमूहा के आदमी को घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। जमूहा के आदमी बचकर भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गलती से तमोजिन के आदमी गुस्से में उनको मार डालते हैं और जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनमें एक जमूहा का भाई है। ये सुनकर जमूहा तमोजिन को जान से मार देने की ठान लेता है। इसके बाद वो आसपास के खानों से हाथ मिला लेता है और एक बड़ी फौज तैयार करता है और तमोजिन के ट्राइब्स पर अटैक कर देता है। तमोजिन ये बात जानता था कि वो ये जंग नहीं जीत पाएगा,
کیونکہ اس کے پاس اتنے فوجی نہیں تھے جتنے جموحہ کے پاس تھے۔ وہ ٹرائب کے بچوں اور عورتوں کو جانے کا بولتا ہے اور باقی سب کو وہ لڑنے کا بولتا ہے اور وہ لڑائی ہار جاتا ہے اور جموحہ تموجن کو بندی بنا لیتا ہے۔ تموجن اسے ابھی بھی بھائی بولتا ہے لیکن جموحہ کو اپنے بڑے بھائی کا بدلہ لینا تھا۔ وہ تموجن کو گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے اور کسی دوسرے ٹرائب کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں سزا کے طور پر تموجن کو صحرا میں کافی دور تک ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے اور وہ لوگ ایک شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تموجن کو ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں تاکہ لوگ اسے خرید سکیں۔ ایک دن وہاں کا راجہ شہر آتا ہے اور وہ تموجن کو چند پیسوں میں خریدنے کے لیے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، لیکن راجہ کے لوگ اسے تموجن کو خریدنے سے منع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسے خرید لیتا ہے۔ اسے شہر کے درمیان ایک پنجرے میں رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر اس کا مذاق بنا سکیں، اس پہ ہنس سکیں۔ وہاں ایک بزرگ روز آتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ ایک دن تموجن اس بزرگ سے بات کرتا ہے اور سمجھوتا کرتا ہے کہ اگر وہ اس کی وائف کو ڈھونڈ کر لائے تو وہ آگے چل کر اس شہر کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ بوڑھا آدمی بوٹے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور صحرا کی گرمی برداشت نہیں کر پاتا اور مر جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے بوٹے کا گزر وہاں سے ہوتا ہے اور وہ مرے ہوئے بوڑھے کے پاس اپنا پڑا ہوا لاکٹ اٹھاتی ہے، جس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ تموجن زندہ ہے اور وہ اس کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ اور جب وہ شہر کے پنجرے کے پاس پہنچتی ہے تو وہ تموجن کو پنجرے میں بند دیکھتی ہے۔ اس رات میں وہاں اس کے سپاہی کو رشوت دے کر تموجن کو وہاں سے چھڑوا لیتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور اس کی بیٹی بھی۔ وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن بوٹے کہتی ہے کہ سب منگول ایک جیسے ہیں، سبھی چوری کرتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں۔ اس بات کا تموجن پر گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ اپنی فیملی کو وہاں چھوڑ کر نکل جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ سب ٹرائبز کو ملا کر ایک نیا منگول راج بنائے گا جس میں نئے اور اچھے قاعدے قانون ہوں گے۔ وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کام کے لیے اگر اسے کسی کی جان بھی لینی پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے 3 قانون بنائے۔ اس کے قانون یہ تھے: پہلا قانون یہ تھا بچوں اور بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، دوسرا قانون وہ لڑائی میں آخر تک لڑے گا، اور تیسرا قانون کوئی اپنے خان کو دھوکہ نہیں دے گا۔ یہاں سے سین کٹ ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے 1196 میں جہاں تموجن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ منگولوں کی بڑی طاقت بنائے گا، وہ بہت سے ٹرائبز کو جیت کر بڑی منگول طاقت بناتا ہے۔ اب اس کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ تھی جو اسے راجہ بننے سے روک رہی تھی۔ وہ اس کا بھائی جموحہ تھا جس کے پاس بڑی آرمی تھی۔ وہ ان دونوں ایک میدان جنگ میں آمنے سامنے تھے۔ تموجن اس کا بھائی ہونے کے ناطے اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن جموحہ نے جلد بازی کی اور اپنے سپاہی بھیج دیے، اور جس میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ بڑی لڑائی کے بعد تموجن جنگ جیت جاتا ہے، اس کے سپاہیوں سمیت اسے بندی بنا لیتا ہے۔ وہ اس کے فوجیوں کو مارنے کے بجائے اسے اپنی فوج میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ جموحہ کے ٹرائب سے اس آدمی کو دیکھتا ہے جس نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ اس آدمی کو اپنی آرمی کا ایڈوائزر بنا دیتا ہے۔ تموجن جموحہ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے آج ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہمیں ایک دوسرے کی جان لینی پڑ رہی ہے۔ جموحہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں باقی فوج کو مار دیتا۔ جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان سوچ کا بہت زیادہ فرق تھا۔ تموجن جموحہ کو آزاد کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ دوسری طرف بوٹے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوتی ہے اور تموجن اپنے خاندان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم 1206 میں تموجن جو اس وقت تمام منگولوں کا خان بن چکا ہوتا ہے، اس کا نام جنگیز خان پڑ چکا ہوتا ہے، اس نے منگولوں کی ایک نئی سلطنت قائم کی۔